الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا یہاں جمع ہونا، علم دین کی حاصل کرنے میں شوق اور جذبہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور آپ کے اور میرے دلوں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین. یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں کشف الشبہات، اس سے پہلے کہ ہم اس کتاب میں آگے بڑھیں تو ایک چاپٹر ہے جو آپ کی اس انگلش ٹرانسلیشن میں ہے، چاپٹر وائز ہے، اور ایک ہے میرے پاس کتاب کا جو اصل ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس میں عربی میں ہے. تو پہلے جو آپ کے پاس ہے وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو میرے پاس ہے، جو کتاب کی ورجنل متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس میں جو باب شیخ نے باندھا ہے اس کو میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ انگلش میں اس کو دیکھیے. جو میرے پاس عربی میں ہے وہی آپ کے پاس انگلش میں رہے گا، تبھی ہم میچ کر پائیں گے. اگر میں شرح میں چلا جاتا ہوں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے میں صرف عربی میں پڑھتا ہوں. عربی میں مجھے جو مزہ ہے وہ مزہ آپ کو انگریزی میں ہے. ہاں، تو عربی میں ہم بتا سکتے ہیں، اچھا آپ انگلش میں دیکھ لیجئے، اس کو یہ کیجئے. تو عربی کے حساب سے الفصل الاول بیان ان مہمت الرسل الاولى تحقیق توحید العبادہ. فرسٹ چیپٹر جو کتاب کا ہے اس بات کے بیان میں ہے کہ جو بھی رسول بھیجے گئے وہ توحید العبادہ کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے، لوگوں کے اندر توحید العبادہ کی دعوت کے لیے بھیجے گئے. سارے رسولوں کا مشن ایک ہی تھا. وہ کون سی توحید تھی؟ توحید العبادہ. توحید العبادہ بولے تو کیا ہے؟ توحید الالوہیہ. تو پہلا چیپٹر کتاب کا یہ ہے کہ جتنے رسول بھیجے گئے سارے کے سارے توحید الالوہیہ، توحید العبادہ کے مشن پر آئے اور اسی کو پھیلانے کی ذمہ داری لے کر آئے، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دی. اس لیے کہ توحید الربوبیہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ لوگ توحید الربوبیہ کو مانتے تھے. تو سارے رسولوں کی دعوت کس بات پر مشتمل تھی؟ توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ. یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے. آج ہمارے اور مشرکین کی جو جنگ ہے اسی بات کو لے کر ہے. اسی بات کو لے کر ہے کہ ہم توحید الالوہیہ کو اصل سمجھتے ہیں اور مشرکین توحید الربوبیہ کو اصل سمجھتے ہیں. اسی سارا اختلاف کی جڑ یہی ہے. شیخ نے اس کے بعد ایک بات کہی، اعلم رحمک اللہ، انگریزی کا ترجمہ آپ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، جان لو، سمجھ لو، ان التوحید و افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ. توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے. وہ دین الرسل، اور یہی وہ دین ہے جو رسولوں کا، جس کی طرف رسول بھیجے گئے اپنے سارے بندوں کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تو اسی دعوت کو دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں میں توحید العبادہ، توحید الالوہیت کی دعوت دو. تو اس میں سب سے پہلے رسول تھے کون؟ نوح علیہ السلام. تھوڑا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام، لیکن صحیح بات یہ کہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح علیہ السلام ارسله الله الى قومه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا لما غلوا فی الصالحین، جب انہوں نے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا. غلو کس کو کہتے ہیں؟
حد سے زیادہ بڑھ جانا، ایکسٹرا. ایک آدمی کی عزت کرنا ہے، توقیر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آدمی کو چومنا، چاٹنا، پیر لپڑ جانا، ایسی ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے. اور وہ لوگ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، نصر، یہ سارے وہ بت تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے تھے. تو ان کی کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتایا. وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے توڑا بتوں کو، شک صورتوں کو، مجسموں کو جو یہ نیک لوگوں کے تھے. تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ نیک لوگوں کے جو مجسمے تھے وہ کون کون تھے کعبۃ اللہ میں؟ اساف، نائلہ، اتھم، حمزہ ثا میم، اتھم، لات، منات، عزا، اور اسی طرح، ٹھیک ہے. یہ جو بت تھے پہلے یہ کعبۃ اللہ میں نہیں تھے، اور کعبۃ اللہ میں جو لوگ تھے آس پاس کے مشرک، وہ لوگ بتوں کو جانتے بھی نہیں تھے. لیکن کیا ہوا، مکے کا ایک آدمی، قریش کا ایک آدمی، جزیرے کا، اور یہاں کا ایک آدمی، وہ کیا نام تھا اس کا؟ عمرو ابن لحی. یہ علاج کے لیے سیریا گیا، شام گیا. علاج کے لیے کیا گیا؟ شام گیا. وہاں دیکھا کہ لوگ اچھے اچھے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، اچھی اچھی مورتیاں ہیں. تو اسے وہ پسند آیا آئیڈیا، اور آتے آتے کیا کیا، وہ کچھ پتھر وہاں سے لائے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اچھے اچھے پتھروں کی عبادت کرتے تھے. اس سے اچھا پتھر مل گیا تو وہ پھینک دیتے تھے، اس کو لگا لیتے. تو جب یہ عمرو بن لحی الخزاعی جب مکہ آیا تو شیطان اس کو بعض پرانے جو بت تھے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے، یعوق، نصر، ان بتوں کے اوپر مٹی کا طوفان آ کے وہ اندر دھس چکے تھے. شیطان نے کیا کیا؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا دوبارہ. شیطان نے اسے بتایا، ادے وہاں کھودو، وہاں بت ہے، وہاں کھودو، وہاں بت ہے. تو پھر نئے سرے سے یہ بت کیا ہوئے؟ نکالے گئے. کس نے نکالا؟ عمرو بن لحی الخزاعی. کہتے ہیں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو بعض صحابہ اکرام کے ذریعے سے توڑوایا. بت توڑے گئے. تو بتوں کو توڑنا یہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو اور بت ختم کر دیے جائیں. وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. لیکن یہ آخری رسول جس کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ عبادت گزار تھے. آپ کی کتاب میں ہیں، ہاں آپ کی کتاب نہیں ہے. تو وہ جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ عبادت گزار تھے، صدقہ بھی دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صدقہ بھی دیتے تھے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرتے تھے. کون؟ جیسے آج کل کے مشرک ہیں، نہیں کتنا نماز پڑھیں گے، کتنا اللہ اکبر بولیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، بہت نمازیں پڑھتے تھے. وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. لیکن بعض چیزوں کو، بعض مخلوقات کو اللہ اور ان کے بیچ میں وسیلہ بناتے تھے. کن کن کو وسیلہ بناتے تھے؟ الملائکہ، فرشتوں کو وسیلہ بناتے تھے. والانبیاء، انبیاء کو وسیلہ بناتے تھے. صالحین، نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے تھے. کیوں بناتے تھے؟ کہ یہ لوگ پاک ہیں. جیسے آج کل کے بدعتی لوگ بولتے ہیں قدس اللہ روحہ، قدس اللہ روحہ، ایسے لوگ بولتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے یقولون نرید منہم التقرب الی اللہ،
ہم چاہتے ہیں کہ اس واسطے سے اللہ کا قربت حاصل کریں، اللہ کے ہم کیا ہو جائیں، نزدیک ہو جائیں. وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ، اور ان کی شفاعت ہم حاصل کریں. مثل الملائکہ، فرشتوں کو وہ واسطہ بناتے تھے اللہ کے ان کے بیچ میں. وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ بناتے تھے. ومریم، اور مریم کو واسطہ بناتے تھے. واناس، اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو، وغیرہم من الصالحین، نیک لوگوں کو واسطہ بناتے تھے. آپ کی کتاب میں ہے نہیں؟ اوکے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ بہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یجدد لہم دین ابیہم ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائی. یعنی جو دین پرانا ہو چکا تھا اس دین کو کیا کیا؟ نئے سرے سے کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے تھے جو دین ابراہیمی پر چلتے تھے. ورقہ بن نوفل ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو دین ابراہیمی کو مانتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اصل دین کون سا دین ہے؟ دین حنیف. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اسی طرح ہم نے وحی کی تمہاری طرف کہ تم کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیمی کی. تو اصل دین کون سا دین ہے جس کی طرف چلنے کی بات کہی گئی؟ دین حنیف، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم حنیفہ. جیسے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. لوگوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ارے ابراہیم علیہ السلام کی دین کو مانو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا دین ابراہیمی کی تجدید تھی. دین ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اسلام عام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام خاص. یہ فرق سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو بتایا. وہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ اللہ اور اپنے بیچ میں کیا بناتے تھے؟ وسیلہ بناتے تھے، واسطہ بناتے تھے. اور اس کا مقصد کیا بتاتے تھے؟ شفاعت اور تقرب. آسان ہے ماشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں. شفاعت اور تقرب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق اللہ. یہ جو تقرب ہے، یہ جو اعتقاد ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. یہ حق تم ان لوگوں کو دے رہے ہو، یہی شرک ہے. یعنی ایک اٹیچمنٹ. جیسے آج کے مشرکوں کا تعلق ہے کس سے؟ خبروں سے، درگاہوں سے، درختوں سے، کمبھوں سے. جاتے جاتے چومیں گے، چھاٹیں گے. یہ قلبی تعلق جو ہونا چاہیے کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. جب ان کا تعلق قبروں سے ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ مشرک. جب مشرک کہتے ہو تو وہ آپے سے باہر ہو، ارے میں 5 وقت نماز پڑھتا، میں مشرک کیسا ہوا بولتے. ارے مشرک اس کو آستے چھوڑ سے تمہیں. تمہارے دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے بجائے اس خبر سے جڑا، اس لیے آپ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے. اور جب مشرک ہوئے تو کیا ہوتا؟ لا یحل، تب ان کے جانوں اور مالوں کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی اور وہ حلال ہو جاتے. جیسے ایک مشرک کا معاملہ ان کا بھی اسلام میں مملکت ہو تو وہی معاملہ ان کا بھی ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. فبعث اللہ محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ ہاں ارے ابھی نہ بولا. ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تجدید کے لیے، رینیول کے لیے. اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو قربت کی بات آپ کرتے ہیں، اعتقاد کی بات کرتے ہیں، عقیدت مندی کی بات کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کو نہیں دیا جا سکتا. لا لملک مقرب ولا لنبی مرسل، نہ کسی فرشتے کو دیا جا سکتا ہے، نہ کسی نبی کو دیا جا سکتا ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں، وَإِلَّا فَهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ، یہ جو مشرک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ان اللہ هو الخالق، مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی سارا کائنات کو چلاتا ہے، اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ اس آسمانوں میں ہیں، اور 7 زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. کلہم عبید وتحت تصرفہ وقہرہ، سب کے سب اللہ کی بندگی میں ہیں اور اللہ کے تصرف میں ہیں. اس بات کو کون مانتے تھے؟ شیخ اس لیے لکھتے ہیں کہ آج یہی بات مشرکین بھی مانتے ہیں، جو قبر پرست ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے وہ مشرک ہیں یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اس لیے کہ ان کا بھی کیا ہے، یہ عقیدت مندی، تعلق ان لوگوں کا فرشتوں سے جڑا تھا، انبیاء سے جڑا تھا، ان کا کس سے جڑا ہے؟ خبروں سے جڑا ہے. یہی فرق ہے. یہ پہلا چیپٹر تھا جو کل کے درس میں ہم نے پڑھا. الفصل الثانی، تو مطلب یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کل. تو کل کے درس میں تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، فرسٹ پیج میں یہاں تک پڑھ چکے ہیں، فرسٹ پیج میں یہاں تک پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد سے ہم کو پڑھنا ہے بیان الادلہ. اب اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی اتنی لمبی تقریر آپ کیے، دلیل ہے کیا؟ آپ جو بولتے ہیں دلیل سے بولتے ہیں، بنا دلیل کے بولتے ہیں. بنا دلیل سے بولنا بولے تو بہت سارے لوگ ہیں بولنے والے، بہت بولنے والے لوگ ہیں. بولا شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب بھی کہا کہ میں جو بھی بولتا ہوں قرآن و حدیث سے بولتا ہوں، تو شیخ محمد عبد الوہاب کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، تو شیخ نے ہی کہا بیان الادلہ. یہ دوسرا چیپٹر ہے، چیپٹر وائز آپ لکھیں گے، سمجھیں گے، کتاب سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کہا کہ ان باتوں کا، دلیلوں کا بیان کہ کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے جنگ کیا تھا. دلیل ہونا چاہیے نا، کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کیا تھا. مقرون بتوحید الربوبیہ، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت میں شرک سے نہیں نکلے تھے. توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن عبادت میں کیا تھے؟ مشرک تھے، مشرک تھے. تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا؟ جنگ کیا. اس کی دلیل کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيل، ویسے ہے نا، if you seek the evidence to show that مشرک، وہاں سے دیکھیں the mushrik whom the messenger of Allah fought against used to witness. تو وہ کیا دلیل انہوں نے استعمال کیا؟ کہا فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيل عَلَىٰ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ يَشْهَدُونَ بِهَذَا. وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں پورا آپ یاد کرنا. اتفاق سے کسی خبر پرست آپ کا یہ ہو گیا، دلیل میں پڑھا تھا بھول گیا، ذرا پوچھ کو بولتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کیا کریں گے؟ یاد کریں گے. یاد کریں گے تبھی آپ دلیل دے سکیں گے. اور سورہ یونس آیت نمبر 31 وہاں تک پوری آیت آپ یاد کریں گے. ہاں پوری آیت یاد کریں گے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وہ پوری آیت. اور اسی طرح اینڈ ہی سیئنگ سے ہو، اور دوسری آیت جو نے کہا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، تم کہو کہ زمین کس کی ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو. وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ یہ زمین اللہ کے لیے. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہہ دیجئے کہ سے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس بڑے عرش کا رب کون ہے.
تو میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں، زندگی میں کوئی بھی مشکل معاملہ آ جائے، اللہ سے دعا کرنا ہے، پریشانی آ جائے تو عرش کا حوالہ دے کر دعا کیجئے، اللہ وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اے بڑے عرش کے مالک، میری اس دعا کو قبول فرما، رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیقولون للہ قل افلا تتقون، اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت نمبر 89-84، یہ تمام آیات ہیں، یہ ساری دلیلیں ہیں۔ یہ دلیلیں کیوں شیخ نے پیش کیا یہاں؟ بولیے، ایک پیج ہو گیا ہے، ہاں کیوں یہ دلیلیں پیش کی گئیں؟ ہاں، مشرکین ربوبیت کو مانتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کیا۔ کیوں جنگ کیا اس کی بات بتایا۔ اس کے بعد بات دیکھیے، مشرکین نے کس چیز کا انکار کیا؟ وہی نا چیپٹر ہے وہ، واٹ ڈڈ دا مشرک ریجیکٹ، مشرک نے کس چیز کا انکار کیا؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقَتْ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا، توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، لیکن وَلَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس توحید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس توحید کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی توحید کو لے کر آئے؟ توحید ہے، توحید العبادہ نہیں، توحید العبادہ اور توحید الالوہیہ۔ نوح علیہ السلام کون سی توحید کو لے کر آئے؟ توحید الالوہیہ، توحید العبادہ۔ سارے رسول اسی توحید کو لے کر آئے، کون سی توحید؟ توحید العبادہ و توحید الالوہیہ۔ تو کہتے ہیں وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوا، اور تم نے جان لیا کہ جو توحید جس کا انہوں نے انکار کیا، کس نے؟ پہلے تو آپ ٹائٹل دیکھیں، واٹ ڈڈ دا مشرکین ریجیکٹ، کس چیز کا انہوں نے انکار کیا؟ تو معلوم ہے کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ توحید العبادہ کا، توحید الالوہیہ کا انکار کیا۔ الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں انہوں نے نام دیا ہے اسے عقیدت مندی۔ کیا نام دیا؟ عقیدت مندی۔ مجھے فلاں درگاہ سے عقیدت ہے، میں فلاں خبر کا مجاور ہوں، ہم فلاں پیر کے کیا ہیں؟ عقیدت مند ہیں۔ فلاں پیر کے ہم کیا ہیں؟ عقیدت مند ہیں، فلاں پیر کے مرید ہیں، ہاں فلاں پیر کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے۔ یہ عقیدت مندی، عقیدت مندی یہی چیز اس زمانے کے مشرکین کے پاس تھی۔ پھر شیخ کہتے ہیں کما کانوا یدعون، کما کانوا یدعون کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ وتعالی لیلا ونہارا، دن رات وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یعنی کیسے؟ دوسرا ٹائٹل کیا ہے؟ بولیے کیا مطلب؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ سیدھے نہیں تھے، ادھر بھی چلتے تھے ادھر بھی چلتے تھے۔ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ایسا نہیں بننا چاہیے۔ ڈسپوزل گلاس بولا، انہوں بلائے ان کے پیچھے چلے گئے، انہوں بلائے ان کے پیچھے چلے گئے۔ کہا کہ کما کانوا یدعون اللہ سبحانہ وتعالی لیلا ونہارا، یہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ ثم منہم من یدعو الملائکہ، لیکن ان لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، دن رات اللہ کو بھی پکارتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کسی پکارتے تھے؟ پکارنا مطلب کیا؟ دعا کرنا، یدعو دعا کرنا، آہوزاری کرنا۔ کیوں فرشتوں سے دعا کرتے تھے؟ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ، فرشتوں سے کیوں وہ لوگ دعا کرتے تھے؟ دو مقصد کی وجہ سے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ فرشتے نیک ہیں اور اللہ کے قریب ہیں۔ دو مقصد کی وجہ سے انہوں نے کس کو چنا؟ فرشتوں کو چنا۔
یاد رکھیں سوالوں میں ہے، جو سوال میں نے بھیجا ہے آپ کو ان سارے سوالوں میں، کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو کیوں چوائس کیا، کیوں اختیار کیا؟ دو مقصد سے کیا. ایک یہ کہ فرشتے کیا ہیں؟ کرام بررہ، کیا ہیں؟ نیک ہیں. دوسرا اللہ کے قریب ہیں، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو کیا رکھا؟ اپنے قریب رکھا نا، نیک ہیں. وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِيَشْفَعُوا لَهُ، تاکہ فرشتے ان کی سفارش کریں. او يدعو رجلا صالحا مثل اللات او نبیا مثل عیسیٰ، یا وہ لوگ کسی نیک آدمی سے دعا کرتے تھے یا اسی طرح کسی نبی سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں. تو معلوم یہ ہوا وعرفت، تو آخر وہ کہتے ہیں what the messenger fought for، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر ان سے لڑائی کی. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر مشرکین سے لڑائی کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک پر ان سے لڑائی کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص نہیں کرتے تھے، دن رات اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اور جب من میں آ جائے تو کبھی فرشتوں کو بھی پکار لیتے تھے، کبھی انبیاء کو بھی دعا کر لیتے تھے، کبھی کسی صالحین سے، لات منات عزا سے، اور کبھی کسی اور سے بھی عبادت کر لیتے تھے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہرگز مت پکارو. جیسے لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ یا علی مدد، یا غوث المدد، العیاذ باللہ. یہ ہے فلا تجعلوا مع اللہ احدا. سورۃ الجن آیت نمبر 18 آپ کی کتاب میں کدھر ہے؟ سورۃ الجن آیت نمبر 18. اچھا، وقال، اور اسی طرح اور ایک جگہ اللہ نے کہا لہو دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء. سورۃ الرعد آیت نمبر 14. اللہ نے کہا لہو دعوت الحق، سچی پکار کس کی ہے؟ اللہ کی. پکارا کسے جائے؟ اللہ کو. تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، سر اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے والذین يدعون من دونه، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں. پکارنا تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا وتحققت، اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. وتحققت آیت کے بعد دیکھیے آپ انگلش میں بالکل وہی معنی ہے جو عربی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی انگلش وہی ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو جنگ کی اس لیے کی کہ وہ ان کو پیسے نہیں دیتے تھے. ہاں نہیں، پیسے نہیں دیتے تھے. کہا کہ اس لیے جنگ کی لیکون الدعاء کلہ للہ، صرف پکار، دعا، تضرع، سب کا سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اللہ کی زمین پر لوگ اللہ اللہ کہیں، کسی اور کو نہ پکارے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کی. وَالنَّذَرُ، اور نظر و نیاز سب کا سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. کنڈوں کی نظر، نہ کیا نظر ہو؟ وہ اس کی نظروں نہیں کرتے نا، نظر آتی کس کی؟ کنڈوں کی نظر بناتے، کنڈے بناتے، اس کی شیر خرما بناتے. جعفر صادق کے کنڈے کھائے نہیں بڑے مزے. ہمارے پاس کیا بھی نہیں سو، ان کے پاس گئے تو مٹھائی یہ وہ کیا کیا کہ ملتا رہتا. العیاذ باللہ. تو موحد جنت میں کھائیں گے انشاءاللہ. تو جعفر کے کنڈے بناتے، مٹی کے کنڈے، اس میں وہ کھیر بناتے ہیں. کہا کہ یہ ساری نظر اس نام سے مانی جاتی ہے. یہ نظر کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. والاستغاثۃ کلھا باللہ،
مشکل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا, اور ورشپ فار اللہ الون, آخر میں لفظ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں سب کے سب کس کے لیے کی جائیں؟ اللہ کے لیے کی جائیں. نظر و نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مشکل میں پکارا کسے جائے؟ اللہ کے لیے. اور ساری دعائیں, عبادتیں, ریاضتیں سب کے سب اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کیا جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے. اور ساتھ ساتھ اور ایک ٹاپک کیا ہے نیچے اس کے؟ مطلب شرک ہوا کیوں؟ اب شرک آیا کہاں سے؟ اب ایک آدمی سوال کر سکتا اس میں کیا آج بھائی شرک ہے؟ سو کیسا آپ اچھا لفظ سیکھ لیں تم لوگ, ہڑے تو شرک, بیٹھے تو شرک, اٹھے تو شرک, کئی کا شرک, کہاں سے آیا شرک؟ وہی سوال انہوں نے کیا, شرک آیا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا وعرفت, اور تم نے سمجھ لیا, ان اقرارهم بتوحید الربوبیہ لم يدخلهم فی الاسلام, توحید الربوبیہ کا مان لینا ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا. وہ لوگ صرف توحید الربوبیہ کو مانتے تھے. رسول کیا لے کر آئے تھے؟ توحید العبادہ لے کر آئے تھے. وَأَنَّ قَصْدُهُمُ الْمَلَائِكَةُ, ان کا فرشتوں کا ارادہ کرنا اور انبیاء کا ارادہ کرنا, اولیاء کا ارادہ کرنا اور ان کی شفاعت سفارش حاصل کرنا, ان کا تقرب حاصل کرنا, اسی لیے ان کا شرک ہوا. اب کوئی اگر پوچھے آپ سے مشرکین کا شرک کیسا تھا, تو آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے, ساتھ ساتھ فرشتوں کو مانتے تھے, انبیاء کو مانتے تھے, ان کی شفاعت سفارش, ان کی قربت چاہتے تھے. حالانکہ قربت اور تعلق, دل کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ مشرک ہو گئے. اور مشرک جب ہو گئے تو انسانی جان و مال کا احترام اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہو. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. لیکن آدمی جب مشرک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ احل دماءہم و اموالہم, اس کا خون اور مال کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر اعتراض ہوا. کیا اعتراض ہوا؟ کیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لوگوں سے جہاد کیا, لوگوں کے کہا کہ ہاں, جب انہوں نے دعویٰ پیش کر دیا, لوگوں کو سمجھا دیا کہ یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, جو توحید کے راستے میں آئے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اور جو مشرک تھے ان کے خلاف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ محمد بن سعود کے ساتھ مل کر جنگ کی. اس لیے کہ ایک چیز جب لاگو ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لاگو ہو جاتا ہے. تو وہی بات انہوں نے کہا احل دماءہم و اموالہم, جیسے مشرکین مکہ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور جنگ احد کی, ویسے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مال اور اس کے خون کی حرمت اب باقی نہیں رہتی. تو آخر میں وہ کہتے ہیں عرفت حینئذ التوحید الذي دعت الیہ الرسل وابى عن الاقرار به المشرکون. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید جس کی طرف رسولوں نے بلایا وہ کون سی توحید تھی میرے بھائی؟ توحید العبادہ, توحید الالوہیہ. اور وابى عن الاقرار به المشرکون, اور مشرکین نے اس توحید کے ماننے سے انکار کر دیا. اور سمجھتے تھے, اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ توحید کیا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے الفصل الثالث, یہ تیسرا چیپٹر ہے. یہ دوسرے چیپٹر میں کیا پڑھا ہم نے؟ یعنی دلائل پڑھے. کن دلائل کی بنیاد پر مشرکین, کیا اس بات کے دلائل ہے کہ جن کے خلاف مشرکین کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا, جبکہ وہ توحید کا اقرار کرتے تھے, لیکن وہ جس توحید کا اقرار کرتے تھے وہ کون سی توحید تھی؟ توحید ربوبیت تھی, توحید الوہیت نہیں تھی. یہ تیسرا چیپٹر دیکھیے, پہلے سمجھیے کیا بولنا چاہتے ہیں شیخ,
اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. تھوڑا پڑھیں گے. کہتے ہیں یعنی طلب الکل فوت الکل. کیا مطلب؟ ہاں اب ہم کتاب ختم کرنے کے چکر میں رہیں گے، کچھ بیٹھے گا نہیں پلے. تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں. ہاں طلب الکل فوت الکل، پورا پانے کے چکر میں پورا چھوڑ جاتا ہے. طلب الکل کے معنی پورا پانا. فوت الکل کیا ہوتا ہے؟ پورا چھوڑ جاتا ہے. ہمارے استاد شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت دے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیپ سے پانی بھرنا چاہتے ہیں، فل ٹیپ کھول کے گلاس رکھیں گے تو کتنا بھرے گا؟ پورا گلاس بھرے گا؟ عمران کتنا بھرے گا؟ ہاں نہیں بھرے گا، کچھ صرف ہو سکتا ہے کوارٹر بھرے، پاؤ گلاس بھرے. ٹیپ آپ آہستہ کھول کے رکھیے، کیا ہوگا؟ پورا گلاس بھرے گا. تو بالکل ویسے آپ مختصر سنیں لیکن اچھا سنیں، انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. تو ہم بات کرتے ہیں یہ فصل الثالث کی. کہتے ہیں بیان ان توحید العبادہ. توحید العبادہ ہم نے پڑھا، ہمارے سامنے کیا کہتے ہیں؟ ہوا معنی لا الہ الا اللہ. توحید العبادہ کس بات کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ توحید العبادہ. لیکن سمجھنا چاہیے، ویسے سمجھیں جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب سمجھا رہے ہیں. اگر ہم آج کے زمانے میں سمجھیں گے جیسے خبر پرست سمجھ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی ہی توحید العبادہ ہے. وَأَنَّ الْكُفَّارِ فِي زَمَنِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ کافر کہتے ہیں، جیسے یہاں پر the true nature of the توحید of the messengers یہ بیان کیا نا. ہاں وہی نا. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے كانوا اعرف بمعناها، لا الہ الا اللہ کا معنی وہ زمانے کے کافر اچھا سمجھتے تھے. ابو جہل اچھا سمجھتا تھا. من بعض من يدعی الاسلام، آج جو لوگ اسلام کی دعویٰ کرتے ہیں ان سے زیادہ اچھا کون سمجھتے تھے؟ وہ زمانے کے لوگ سمجھتے تھے. شیخ اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس تو انگریزی میں ہیں. کہتے ہیں وہاد التوحید، یہ جو توحید ہے، کون سی توحید کی بات ہم کر رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح سمجھیں، ہماری ساری گفتگو توحید العبادہ اور توحید الوہیہ پر ہے. توحید الربوبیہ کا تو ہم کو مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ توحید الربوبیہ پہلے سے وہ لوگ مانتے تھے اور انبیاء کا ساری دعوت توحید الالوہیہ تھی. وہ کہتے ہیں وہاد التوحید ومعنى قولك لا الہ الا اللہ فإن الالہ، دو چیزیں ہیں، اللہ الہ. کیا فرق ہے؟ عبداللہ نام رکھتے نہیں، عبد الالہ. ہاں ہے، میں دیکھا سعودی عرب میں دیکھا ہو ایک بچے کا نام عبد الالہ بھی ہے. عبداللہ عبد الالہ. اللہ الہ، یہ کیا فرق ہے شیخ کو بتانا چاہتے ہیں. الالہ عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الامور سواء. کہتے ہیں یہاں کیا بتائیں وہ، ہاں تو مشرک الہ کا معنی کیا سمجھتے تھے؟ سواء کانا، بھلے وہ کیا ہو، بھلے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا درخت ہو یا خبر ہو یا جن ہو. لم يريدوا ان الله هو الخالق الرازق المدبر فانهم يعلمون ان ذلك لله وحده كما قدمت لك. کفار قریش اس زمانے کے مشرک سمجھتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن الہ کا جب مطلب آتا تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا ہے؟
جیسے بہت سارے یہ ہیں وہ بھی یہ ہیں. اس کو آپ اگر اردو میں سمجھ سکیں تو ایک سیکنڈ آپ کو یہ کرتا ہوں. مشرکین کے نزدیک الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہا کہ جس کی طرف معاملات میں رجوع کیا جائے، جیسے وہ کوئی رسول ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی وہ الہ کہتے تھے. کسی رسول کو یا کسی فرشتے کو یا کسی ولی کو یا کسی بزرگ کو کیا نام دیتے تھے؟ الہ. الہ یعنی وہ الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے. الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا. درخت ہو، پتھر ہو. اسی لیے آیت وہ آگے پیش کریں گے. مشرکین خالق، رازق اور مدبر الامر ہونے کو الہ نہیں جانتے تھے. وہ تو اللہ تھا لیکن الہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. وہ ان تمام اوصاف کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جانتے تھے. مشرکین کے نزدیک الہ کا معنی و مفہوم وہی تھا جو آج کل کے مشرکین کے نزدیک السید کے لقب سے ہوتا ہے. آج کل کے جو مشرکین ہیں السید بولتے ہیں. السید عبد القادر جیلانی. تو وہ زمانے میں مشرکین کیا بولتے تھے؟ الہ بولتے تھے. الہ بولتے تھے. تو اسی لیے وہ عربی میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو ایک مرتبہ اور عربی میں ہم سمجھتے ہیں. شیخ کے الفاظ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِلَٰهَ عِنْدَهُمْ. آپ کو انگلش میں ہے نہیں، انگلش میں وہی ہے جو میں بول رہا ہوں، وہی نہ ہے. وَالَّذِي الہ سے وہ لوگ وہی مراد لیتے تھے جو کسی کا معنی ہم دیں کہ وہ کہیں فرشتے کو، نبی کو، ولی کو، درخت کو یا خبر کو یا کسی جن کو الہ وہ مراد دیتے تھے. لیکن اس سے وہ خالق اور رازق ہرگز مراد نہیں لیتے تھے. اور جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی کہتا ہے سید آج کل کے زمانے میں آج کے مشرک کہتے ہیں سید، اسی کا معنی الہ ہے. ایک بات آخر میں شیخ بتاتے ہیں، الکفار الجہال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے اس کلمے سے، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ سے. وہ افراد اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی عبادت میں خالص مانو، یکتا مانو. یہ مطلب کون سمجھتے تھے؟ کافر سمجھتے تھے. بالتعلق یعنی تمہارا دلی تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. دو باتیں ہیں، آپ اچھی طرح سن لیں. ایک اللہ سے تعلق بنانا، دوسرا براءت ظاہر کرنا. یعنی ایک اللہ کو آپ نے دل سے لگا لیا اور دوسرے جو مٹی، پتھر، دوسری چیزیں اسے کیا کر دیا؟ پرے ہٹا دیا. اے جاؤ جاؤ جاؤ. یہ ہٹانے کو براءت کہتے ہیں، یہ دل سے لگانے کو تعلق کہتے ہیں. یہ دو بھی ہونا چاہیے. صرف آپ دل سے لگا لیں، یہ نہیں ہٹائیں تو نہیں چلے گا. صرف اسی لیے کہتے ہیں افراد اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی عبادت میں آپ خالص مانیں. والکفر بما یعبد من دونہ والبراءت من. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مٹی، پتھر، قبر، چبوترا، یہ ساری چیزیں اس کو آپ ہٹا دیں اور اس کا انکار کر دیں. میں بری ہوں، میں ان چیزوں کو شرک نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 1.5-2 لاکھ آبادی میں جہاں 4 لوگ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. پڑھ لینا مشکل تھا. آج مشرکہ پڑھتے نا اللہ اللہ، کیا کیا پڑھتے ہیں، عجیب عجیب قوالیاں. ہم نہیں گا سکتے، سلفی لوگ قوالی گانا نہیں آتا. کسی کو آتا قوالی گانا؟ نہیں آتا. وہ لوگ
کیا چہرے، کیا ٹوپیاں، کیا آواز، بچے بچے گاتے ہیں. کیا کہا کہ اس سے کچھ بھی بھلا ہو لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ موحد ہیں جب تک کہ توحید الوہیہ کا اقرار نہ کرنے. اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات ان لوگوں سے کہی لا الہ الا اللہ، ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، ہمارے پاس بہت سارے الہ ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اساف ہے، اور ادھر اتھم ہے، اور ادھر بہت سارے ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، نصر ہے. یہ سارے بتوں کو چھوڑ کر آپ نے ایک الہ کی بات کر دی، کہا کہ ایک اللہ تبارک و تعالی. ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. سورۃ صاد آیت نمبر 5. ٹھیک ہے، چلو ایسا ہو سکتا تھا، ہے نا یہ آپ کے پاس؟ ہاں کدھر ہے آیت؟ 3rd پیج 1st لائن 2nd لائن 3rd پیج 2nd لائن. انہوں نے جواب دیا ارے تم کیا بات کرتے ہو سارے خداؤں کو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کافر لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اچھی طرح سمجھتے تھے. اور ایک بات اور بھی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ زبان سے کہہ لینا آسان تھا. کیا اچھی بات تھی. ارے کافر لوگ ایسے بولتے کہ چلو ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ لو، زبان سے بول لیں گے، دل سے بولنا کیا ضروری ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کس سے بولا جائے؟ زبان اور دل سے بولا جائے. زبان اور دل سے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا مسلمان ہونا چاہیے؟ دل اور نگاہ. ورنہ زبان سے کہہ دو تو میں اپا سامی کو بٹھا کے بولے تو انہوں بول رہے تھے لا الہ الا اللہ. اگر کسی کو ہم بٹھا کے بول دیں، رٹا دیں، بول دے گا جب تک کہ وہ حقانیت کو نہ سمجھے. پہلے اسے کیا کریں ہم؟ حقانیت کو سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی باتوں کو سمجھائیں. اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. صرف زبان سے اگر آپ کہتے رہیں اس کا کوئی مطلب. وہی بات بتایا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الْكُفَّارِ، جب آپ نے جان لیا کہ کافر جو جاہل تھے یعرفون ذلک، اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے. دیکھیے وہ کہتے ہیں فالعجب، کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اس لفظ کا معنی اور مطلب نہیں جانتے. کس کا معنی اور مطلب؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی کتنے شروط ہیں؟ ہاؤ مینی کنڈیشنز؟ 8. 7 ایک 8 اس میں. اچھا وَهُوَ لَا يَعْرِفْ مِن تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكَفْرَةِ، یعنی کافر کے جاہل اس زمانے کے جو جاہل جانتے تھے ویسے نہیں جانتے تھے. بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها، بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بس زبان سے وہ الفاظ کیا کیے جائیں؟ نکالے جائیں. کیا کرنا؟ زبان سے الفاظ ادا کرنا ہے. من غیر اعتقاد القلب، دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا معنی سے. والحاذق منهم يظن ان معناه لا يخلق ولا يرزق الا الله، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کے. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. فلا خیر فی رجل جہال الکفار اعلم منہ بمعنى لا الہ الا اللہ. تو شیخ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب آج کے زمانے کے مشرکین سے زیادہ اچھا کون سمجھتے تھے؟ اس زمانے کے کافر سمجھتے تھے. اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب شیخ نے کیا بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں خالص کرنا، ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص کے ساتھ. اور پھر ساتھ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی تعلق قائم کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
وہ لوگ شریک کرتے تھے، اس سے اپنی براءت ظاہر کرنا، آدمی اس سے اپنی براءت ظاہر کرے۔ الفصل الرابع پڑھیں گے، ٹائم ہے آپ پاس؟ ہاں یہ چوتھا یہ ہے، ایک چھوٹا ہے، صرف چھوٹا ایک۔ ہاں یہ ہمارے پاس جو چیز ہے معرفت المؤمن، مومن جب توحید کو جان لیتا ہے تو دو چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں ہے ہمارے پاس، تو کون سی اس میں ہے؟ the two benefits for the موحد، اوکے؟ تو موحد کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جب توحید کو جان لیتا ہے۔ وہ میں اس میں بول دیا نہیں، دیکھو ہے نا کہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، اس کی میں نے جو تفسیر بیان کی وہ آپ کی انگلش میں ہے نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پڑھ، میں نے جو بولا اس میں یہاں ہے۔ ہاں لیکن شیخ کے متن میں نہیں ہے، لیکن یہاں یہ شاید انہوں نے لکھا ہو، لیکن ورجنل جہاں جو ٹیکسٹ ہے شیخ کا جو متن ہے اس میں نہیں۔ اچھا، الفصل الرابع معرفت المؤمن ان نعمت اللہ علیہ بالتوحید، آدمی جب توحید کو جان لیتا ہے، آپ کی انگلش کی اس میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی توحید کی نعمت کو جان لیتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کا احساس اسے ہوتا ہے، اور اس کے دل سے اور اس کے توحید کے چھن جانے سے اسے ڈر ہوتا ہے۔ آدمی توحید کی نعمت کو پا لیتا ہے تو اس کی نعمت کے پانے سے خوش ہوتا ہے، اس کے چھن جانے کے ڈر، اس کا ڈر اسے لگا رہتا ہے کہ توحید کی دولت مجھ سے کہیں چھین نہ جائے۔ ملنے پر خوشی، چھینے جانے کا خوف، ڈر، دو باتیں۔ وہی بات تو ہے آپ کے پاس انگلش میں، ہاں؟ اذا عرفت ذلك معرفت قلب، دل سے آپ نے توحید کو جان لیا، اور آپ نے یہ بھی جان لیا کہ شرک کیا ہے، جس کی بات اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہہ رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین جس کے لیے آخر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھیجے گئے، اور اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں کرتا، وہ دین کون سا ہے؟ دین حنیف، ماشاءاللہ، جس کی تجدید کس نے کی؟ جس کو رینیول کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہتے ہیں وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبَ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْجَهْلِ بِهَذَا أَفَادَكَ فَائِدَتَيْن، اور آپ نے محسوس کیا کہ کتنے دن سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کشف شبہات پڑھیں گے، کتنے لوگ آئے؟ باہر کا چھوڑیے، ہمارے بچے خود نہیں آئے۔ اگر ہمارے بچے صرف ہمارے آ جائیں تو یہ سارا حال بھر جائے۔ تو شیخ لکھتے ہیں وَعَرَفْتَ، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں جان لو، سن لو، ما اصبح غالب الناس فیہ من الجہل، اس توحید سے وہ لوگ جاہل ہیں جو نہیں آ سکے۔ اللہ نے وہ توحید کا علم آپ کو دیا، تو دو باتوں کو لے کر خوش ہو جاؤ، دو چیزوں کو لے کر خوش ہو جاؤ کہ اس توحید کے ملنے پر خوش ہو جاؤ، اس توحید کے چھن جانے کا ڈر اپنے دل میں پیدا رکھو کہ کہیں یہ ایک نعمت ملنے کے بعد چھن جانے کا ڈر آدمی کو لگے رہے۔ الاولی الفرح بفضل اللہ ورحمتی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کی رحمت پر خوشی کہ اللہ نے، آپ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کشف الشبہات پڑھنے کی توفیق دی، میں نے یہ کتاب پڑھی، توحید کی کتاب ہے، بڑے فخر سے کہیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے، آپ کہیں، آپ ہی نہیں کہیں کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار کیا، اتنے لاکھ فائدہ آیا، ارے اس سے تو بڑھ کر ہے کہ آپ کہیں بڑے فخر سے حشر میں کہیں کہ اللہ میں نے کشف الشبہات پڑھا ہوا ہے جو تیرے ذات کی معرفت جس سے حاصل ہوتی تھی۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورۃ یونس آیت نمبر 50 پر 8۔ اور اسی طرح شیخ کہتے ہیں وافادک ایضا الخوف العظیم، اور اسی طرح
آپ کو یہ ڈر لگا رہے کہ اتنی بڑی نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، کہیں اس نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو آخر میں انہوں نے ایک مثال دی، فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ، اور تم جان لو کہ کبھی آدمی زبان سے بنا سوچے سمجھے بھی کچھ نکالتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نکال دے، جیسے ایک صاحب کی دکان میں گیا، صحیح بول رہا ہوں، تو صاحب نے کہا کیا جی وہ بیلا پھرے سر کا پھرتے لوگاں طواف کجا کو، کیا کہا انہوں نے؟ طواف کجا کے لوگاں بار بار جاتے رہتے، العیاذ باللہ، کفر ہے، کفر ہے۔ اگر آدمی نادانی میں بھی کہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر۔ شیخ نے کہا وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ، اس کی جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں مانا جائے گا، کہیں گے کہ بھلے اسے نہ معلوم ہو لیکن وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ وَقَدْ يَقُولُهَا، کبھی وہ کہتا ہے کہ اللہ کا تقرب ملے گا، جیسے بہت سارے مشرکین کہتے ہیں، ایسا بات کہتے ہیں اور سمجھیں کہ ایسی بات سے اللہ کا تقرب ملے گا۔ ایک مثال بولیے، کن لوگوں نے کہا وہ لوگ چاہتے تھے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، لیکن وہ لفظ شرک کا لفظ تھا، کون سا؟ ہاں بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے، لوگ برکت کے واسطے اس درخت پر ہتھیار لگاتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ٹری ایسا بنا دیجئے کہ ہم بھی وہاں اپنے ویپنز لگائیں، ہتھیار لگائیں، برکت حاصل کریں جیسے ان کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ویسی بات پوچھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی۔ یہ لفظ جو انہوں نے کہا، ان کی نیت اچھی تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، لیکن اگر وہ کر لیتے وہ لفظ تو کیا ہو جاتے؟ وہ لوگ کافر ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ اسی نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ فحینئذ، تو آپ ڈرتے رہیں، اگر وہ لوگ وہ کام کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے پوچھا، تو جو توحید کی نعمت ان کو حاصل ہوئی تھی وہ نعمت کیا ہوتی؟ چھن جاتی۔ تو آج ہم لوگ جو موحد ہیں، اگر ہم کبھی کسی کی دوست کے ساتھ چلے گئے، کہیں چلے گئے درگاہوں پر یا کسی، کیا ہو جائیں گے؟ خلاص ہماری توحید کی دولت چھن گئی، العیاذ باللہ۔ تو یہی بات تھی جو اس سلسلے میں ہے، تو آپ ٹک کر لیجئے کہ کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک انگلش کا ترجمہ بھی آپ اچھی طرح پڑھ کر آئیے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس میں جو قرآنی آیات ہیں اسے آپ یاد کریں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں جو پڑھاتا ہوں وہ صرف ایک 20% ہے، باقی محنت کرنا آپ کو ہے۔ سوالات بار بار پڑھیں اور پھر یہ کتاب کا جو متن ہے اسے پڑھیں تاکہ آپ پورا مطلب سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔